بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 744 اور 745 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ فرماتے اور پھر قرات کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے ستہ فرماتے، خاموش رہتے۔ کسی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو یہ کچھ دیر کے لیے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ میں اس میں کہتا ہوں، اے اللہ، حضور یہ دعا فرماتے، اے اللہ تو میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اور مجھے اپنی خطاؤں سے پاک فرما دے جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے، برف اولوں سے دھو دے۔ حضرات محترم، حدیث ہو گئی یہاں پر مکمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اور امت کا تعامل اس دعا پر نہیں ہے، بلکہ کس دعا پر ہے؟ جو دعا ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ امت کا معمول اس پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر دوام نہیں فرمایا، ہمیشہ نہیں پڑھی، کبھی آپ نے دعا پڑھی، لیکن اکثر و بیشتر جس دعا کو آپ پڑھا کرتے تھے، جو آپ کے صحابہ سلف صالحین کا طریقہ ہے، وہ وہی دعا تھی جو ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں۔ اب یہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے فرمایا تھا۔ امت کی کچھ دعائیں امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ میرے درمیان اور خطا کے درمیان، یعنی کہ گناہ کے درمیان، میرے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب، جس طرح مشرق اور مغرب کا محلہ ملنا محال ہے، ایسے ہی گناہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ملنا محال ہے۔ بات سمجھ آپ کے؟ اس لیے اس بات سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انبیاء سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ اجماع کا انکار کرے گا، تو ظاہر بات ہے اجماع کا انکار کرنے والا ساری طور پر گمراہ اور بے دین ہے۔ لیکن روافض نے ہمارے یہاں پر ایک نیا عقیدہ گھڑا۔ وہ کہتے ہیں جس طرح انبیاء معصوم ہیں، اسی طرح ہمارے ائمہ بھی معصوم ہیں، یعنی کہ جو 12 امام ہیں ان کو بھی وہ معصوم مانتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا، جو کمالات انبیاء کو، جو معجزات انبیاء کو ملتے ہیں، ان سے بڑھ کر زیادہ کمالات، زیادہ معجزات وہ اماموں کو عطا ہوتے ہیں۔ یہ بھی کفریہ عبارت ہے، یہ بھی کفر پر مبنی ہے، اس لیے کہ غیر نبی کو وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا جو نبی کو حاصل ہو، بلکہ اس سے زیادہ ہو۔ سنمائی بات آپ کے؟ تو ایسے عقائد و نظریات رکھنے والوں کے بارے میں ہم آپ کو بار بار آگاہ کرتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کبھی واسطہ پڑ جائے تو ہوشیار رہنا۔ بعد نے کہا تم کو ٹھیکے دار ہوگا دین کے، ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں، ہم دین کے چوکی دار ہیں۔ اور چوکی دار کا کام کیا ہوتا ہے؟ بار بار جگانا ہے، مقصود ہوتا ہے جاگتے رہنا۔ چور بہت ساری شکل میں آ سکتا ہے، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ تمہارا مال نہیں چرائیں گے، تمہارا ایمان تم سے چھین لیں گے۔ اس لیے ہم جب بھی موقع ملتا ہے ہم ہر باطل مذہب کا اپنے درسوں کے اندر اس کا رد بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ دلائل آپ کے ذہنوں میں رہے، تو انشاءاللہ آپ شیطان کے وسوسوں میں آئیں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا انسانوں میں سے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں،
ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا. اہل بیت کے بارے میں بھی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے معصوم نہیں ہیں آپ محفوظ ہیں. معصوم کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کا صدور ممکن تو ہو پر ہوتا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے. اب چلتے ہیں اگلے حدیث ماقا کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی. جب سورج کو گرہن لگ گیا وہاں پہ نماز پڑھائی. آپ نے طویل کلام کیا، قیام کیا، طویل رکوع کیا، طویل سجدہ کیا. مختصراً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو میرے قریب کر دیا. وہ میں نے جنت کو دیکھا، اگر میں اس میں سے ایک گوشہ توڑ لیتا تو تم اسے کھاتے ہی رہتے، ختم ہی نہ ہوتا. پھر اللہ نے مجھے میرے قریب دوزخ کو بھی کر دیا. میں نے جہنم کو بھی دیکھا. میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت کو اس میں عذاب ہو رہا ہے، اور کس وجہ سے ہو رہا تھا کہ اس نے بلی کو تکلیف دیا کرتی تھی، اس سبب سے اس کو عذاب ہو رہا تھا. حدیث ہو گئی یہاں پر مکمل. سورج گہن جو لگتا ہے وہ کسی کے انتقال کی وجہ سے نہیں لگتا. کوئی سمجھ لے گا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ جب جی چاہتا ہے اس نشانی کو ظاہر فرما دیتا ہے. سائنس کہتی ہے جب سورج اور زمین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو پھر یہ سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہو جاتا ہے. اب دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ فرمائیں کہ مجھے حالت نماز کے اندر میں نے جنت کو دیکھا. اب نگاہ مصطفیٰ دیکھیے کہ جنت کتنا دور ہے، 7 آسمانوں کے اوپر، اور حضور کی نگاہ سے جنت پوشیدہ نہیں ہے، حضور کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ صرف جنت کو نہیں دیکھا ہے بلکہ آپ کا ہاتھ جنت تک پہنچا ہے. کھڑے مدینے میں ہیں لیکن ہاتھ جنت تک پہنچ رہا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار بھی ایسا دیا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ بھی رہے چاہے تو توڑ بھی لے. جیسے کوئی خواب میں دیکھے کہ بھائی میں نے تو جنت کو دیکھا، لیکن جنت کو دیکھنا اور ہوتا ہے، خواب میں یہ خواب کی بات نہیں ہے، حالت نماز کی بات ہے. اسی بات یہ معلوم ہوئی عورت کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب ہو رہا تھا ماضی میں. یہ تھی غیب کی خبر، کس کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ بلی کو اس نے قید کر لیا تھا، کھانے پینے کو نہیں دیتی تھی، اس وجہ سے اس کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیبی عطا فرمایا ہے. اور آخری بات اپنی گفتگو کر کے ختم کرتا ہوں. جانتے ہو کیا ہے؟ اب جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے، اگر ہم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بخاری میں حدیث ہے، کتا پیاسا تھا، ایک عورت نے اپنا دوپٹہ لیا، اس میں جوتے میں پانی ڈال کے اسے پلایا کنویں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اس عورت نے بلی کو قید کیا، بس سلوکی کی، اللہ نے جہنم اس میں اس کو داخل فرما دیا. جو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اللہ اسے جنت دے دے. تو بتائیے جو انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا، جو اپنے ماں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، تو لہذا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھا جائے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ اپنے حق تو معاف فرما دے مگر اپنے بندوں کے حق نہیں معاف فرمائے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ فرما دے. لہذا آج سے سچی توبہ کر لے، پختہ ارادہ کر لیں، آج کے بعد نہ میں نے اپنے بھائی کو تکلیف دینی ہے، نہ اپنے باپ کو تکلیف دینی ہے، نہ اپنے ماں باپ کو، نہ اپنے پڑوسیوں کو، نہ اپنے محلے والوں کو، نہ اپنے رشتہ داروں کو. بالکل میں نے محبت کے ساتھ رہنا ہے. پھر دیکھیے زندگی میں کیسی آسانیاں پیدا ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق